وضو ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو پانی کو عضو تک پہنچنے سے روکے، تو وہ چیز پانی کو روک رہی ہے، پانی اس عضو کو چھو ہی نہیں رہا، وہاں پر پانی بہہ نہیں رہا، تو وضو کس طرح ہوگا؟ مثال کے طور پر کسی نے یہی ناخن پالش کی مثال لے لے کہ ناخن پر پالش لگائی ہوئی ہے، اب جب وہ وضو کریں گے تو پورے اعضاء پر تو پانی بہہ گیا، لیکن ناخن پر تو پانی نہیں بہا، وہ تو جو اوپر پالش لگی ہوئی ہے اس پر پانی بہا ہے، ناخن تو پانی کے پہنچنے سے رہ گیا، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ مسلمان کو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ان کی نمازوں اور ان کے وضو میں غسل میں مخل بنے، خلل پیدا کرے، تو یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس چیز کو میں نے استعمال کیا، مجھے ہر گھنٹے کے بعد یا ہر چند گھنٹے کے بعد مجھے وضو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کثیر مسلمان عورتیں نیل پالش جو ہے استعمال کرتی ہے، ناخن پالش استعمال کرتی ہے، لگاتی ہے، اور جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارا وضو ہو جاتا ہے، تو اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ اگر وہ وضو کریں گی تو پہلے ان کو اپنی یہ پالش اتارنی ہوگی تاکہ ناخن تک پانی پہنچ جائے، لہٰذا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔